صل على محمد وآل محمد اللهم صل بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج میں آپ کے سامنے حسد کیا ہے اور حسد کسے کہتے ہیں، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی دعا کیا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد اس کی تعلیمات میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ ہم حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے، تو صاحب نے کہا حضور کیوں نہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب دروازے پہ نظر جما لو۔ جب سبھی نے دروازے پہ نظر جما لی تو ایک روحانی بزرگ دروازے سے اندر آئے، بائیں ہاتھ کے اندر انہوں نے جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اب دوسرے دن پھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو سب دروازے پہ نظر جما لو۔ پھر وہی بزرگ روحانی شخصیت دروازے سے اندر آئے اور بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا۔ اب تیسرے دن میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو سبھی دروازے پہ نظریں جما لو۔ حتیٰ کہ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ بن عاص فرماتے ہیں کہ نماز سے فراغت کے بعد ان بزرگوں سے میں نے کہا کہ میری اپنے والد محترم سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، میں کچھ دن آپ کے گھر رکنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لبیک کہا اور کہا کہ آ جائیے، کوئی بات نہیں، میرے گھر میں ٹھہریے۔ معمول کے مطابق جیسے کہ بندہ معمول کے مطابق دن گزارتا ہے، رات ہوتی ہے، حضرت عبداللہ عمر بن عاص کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر نظریں جما لو۔ یہی بزرگ 3 دن مسلسل آتے رہے اور آج میں دیکھوں کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جن کے لیے میرے کریم آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر نظریں جما لو۔ معمول کے مطابق دن گزارا، معمول کے مطابق نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھنے کے بعد جب رات پڑھی، معمول کے مطابق سونے کا وقت آیا اور میں رات کو دیکھتا رہا کہ یہ بزرگ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو جنت کی بشارت سنائی گئی۔ میں نے دیکھا کہ جب بھی یہ کروٹ بدلتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے تھے۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرا دن بھی گزر گیا تو حضرت عبداللہ عمر بن عاص فرماتے ہیں بزرگوں سے کہ میری اپنے والد محترم سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، میں صرف دیکھنا چاہتا تھا کہ میرے کریم آقا ارشاد فرما رہے تھے، صحابہ کرام کی محفل تھی کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پر نظریں جما لو، میں آپ کا عمل دیکھنا چاہتا تھا۔ اور بزرگوں نے فرمایا
کہ میرے پاس کوئی بھی ایسا عمل نہیں، میں معمول کے مطابق نمازیں پڑھتا ہوں، رب کائنات کا ذکر و اذکار کرتا ہوں، فقط اتنی سی بات ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے بارے میں عداوت نہیں ہے، بغض نہیں ہے۔ میرا دل لوگوں کی عداوت اور بغض سے پاک ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر کبھی بھی ریاکاری نہیں رکھی، میں نے اپنے دل کے اندر کبھی بھی حسد نہیں رکھا۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندہ لاکھ نمازیں پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ تہجد کی نمازیں پڑھے، لاکھ غریبوں کی مدد کرے، یتیموں بیواؤں کا سہارا بنتا رہے، قدم قدم پہ نیکیاں کرتا رہے، جب تک اس کے دل کے اندر عداوت ہے، دل کے اندر بغض ہے، دل کے اندر حسد اور کینہ ہے، اس وقت تک اس کی کوئی بھی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں۔ آج دنیا میں کسی بھائی کو گاڑی مل جائے تو بجائے دعائیں کرنے کے لیے ہم دل کے اندر بغض رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں کہ رب العالمین تو نے اس کو گاڑی عطا کی، مجھے نہیں کی۔ مومنوں، امام الانبیاء کے غلاموں، یاد رکھو جب بھی کسی کو نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کیا کرو، اور شکر ادا کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ خالق کائنات تیرے خزانے بھرے ہیں، تیرے خزانوں کے اندر کمی کسی چیز کی نہیں۔ آج اس کو تو نے گاڑی عطا کی، اس کی بارگاہ میں جھولیاں پھیلا دے، اس کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا دے اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ مالک تیرے خزانے بھرے ہیں، کمیاں ہیں تو ہمارے اندر ہیں، کوتاہیاں ہیں تو ہمارے اندر ہیں، اگر لوگوں کے لیے عداوتیں ہیں تو ہمارے اندر ہیں، اگر لوگوں کے لیے حسد ہے تو ہمارے اندر ہے، اگر لوگوں کے لیے کینہ ہے تو ہمارے اندر ہے، اگر لوگوں کے لیے عداوت ہے تو ہمارے اندر ہے۔ مالکہ، بادشاہ کریمہ، آج تو نے اس کو گاڑی عطا کی، آج تو نے اس کو مال و متاع عطا کیا، آج تو نے اس کو بینک دولت عطا کی، ہر چیز سے نوازا، مالک مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر، میں قربان جاؤں، تازہ وضو کی وجہ سے ان بزرگوں کا ایک یہ بھی عمل تھا کہ وہ ہر نماز کے ٹائم وضو کیا کرتے تھے۔ تازہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضائے وضو چمک رہے تھے، یعنی چمکدار۔ قیامت والے دن، محشر والے دن، جو 5 ٹائم کی نماز وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں، جو قرآن کے مطابق وقت مقررہ پر ادا کرتے ہیں، کل قیامت کے روز محشر والے دن ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ان کے اعضاء سورج کی روشنی سے بھی زیادہ چمکدار ہوں گے، اور ان کو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مقام عطا فرمائے گا، وہ جنت عطا فرمائے گا جن کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جن کے اندر پھل ہی پھل ہیں، جن کے اندر لذتیں ہی لذتیں ہیں، جس کے اندر ہر چیز تمنا کرنے سے پہلے تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آئیے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ دنیا کی محبت ہے، یعنی ہر برائی کی جڑ یہ دنیا کی محبت ہے، یعنی کوئی بھی برائی کرنا ہو تو ہمیں دنیا کی محبت اپنانا پڑتی ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ العادیات کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا فلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، جو کچھ قبروں میں ہے سب کچھ باہر آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، اور جو کچھ سینوں میں ہے وہ بھی باہر آ جائے گا۔ اس دن تمہارا رب تمہیں ہر چیز سے آگاہ کر دے گا، ہر چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ آج دنیا کے اندر حسد کرنے والوں، آج دنیا کے اندر دوسروں پر نظریں جمانے والوں، آج دنیا میں
दूसरों की नेमतों को उछालने वालों, आज दुनिया में लोगों की इज्जत नफ्स के साथ लड़ने वालों, जो कुछ सीनों में है रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वो भी बाहर आ जाएगा। ये कुरान कहता है उस दिन तुम्हारा रब तुम्हें हर चीज से आगाह कर देगा। आगे फरमाते हैं जो भी बंदा जहन्नम में जाएगा उससे ये उम्मते मुहम्मदिया वाली सूरत छीन ली जाएगी। यानी जहन्नम में जाने के लिए उसको ये सूरत रब अता नहीं फरमाएगा, उसकी सूरत बदल दी जाएगी और जन्नत के अंदर जो जाएगा उसको मेरे करीम आका की उम्मत की सूरत अता की जाएगी। रवायात के अंदर आता है कि एक एक दांत ओहद पहाड़ जितना होगा। अल्लाह अकबर, ये कुरान के फैसले हैं। आइए हम आज क्यों नहीं क़यामत से लर्जा खेज होते, आइए हम आज कब्र से क्यों नहीं लर्जा खेज होते कि जिस दिन तुम्हें बरहना करके उठाया जाएगा। आज तुम्हें कफन के अंदर दफनाया जाता है, लेकिन महशर वाले दिन जब क़यामत बर्पा होगी, इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे, लोग मैदाने क़यामत में इकट्ठे हो जाएंगे, मैदान महशर में इकट्ठे हो जाएंगे। उस दिन तुम्हें बरहना उठाया जाएगा, तुम्हारे जिस्म पे कफन भी नहीं होगा और तुम नंगी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर होगे। वो सूरत है जिस दिन किसी भी बंदे को नजर भी उठाने की हिम्मत नहीं होगी, जुर्रत नहीं होगी। आज दुनिया के अंदर एक बंदे को नजरें जमा कर देखने वालों, जब बरहना उठाए जाओगे फिर तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं होगी कि तुम क़यामत वाले दिन अपनी नजरें उठा सको, अल्लाह की बारगाह में बात कर सको। आओ उस दिन से पहले हम अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। मालिक हमें उन गुनाहों की माफी अता फरमा जो कर चुके, और आइंदा के लिए नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। इमामुल अंबिया के गुलामों, हसद से बचते रहो, यानी हसद अपने अंदर से निकाल कर अल्लाह की नेमत पे मुस्कुराया करो और अल्लाह की नेमत मांगा करो। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आप सबको दोनों जहान की सआदतें अता फरमाए और सही मानों के अंदर मोमिन बनने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।